بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز السامعين والحاضرين، یہ ماہ مقدس ربیع الاول یعنی پہلی بہار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کے اندر چار چیزیں نہایت اہم ہیں: ولادت مصطفیٰ، بعثت مصطفیٰ کہ حضرت کو اسی مہینہ میں رسول بنا کے بھیجا گیا، اور تیسرے نمبر پہ ہجرت مصطفیٰ، اور چوتھے نمبر پہ وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں مسلمان کا ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اگر رسول اللہ کا تذکرہ خیر نہ کرے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کسی گھڑی کے محتاج نہیں ہیں، کسی لمحے اور مہینے کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہر آن، ہر گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے کائنات انسانی، میں تم سب کی طرف، چاہے جس ملک سے بھی تعلق رکھتا ہے یا جس کنبے یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔ یہ رسول کی رسالت، مصطفیٰ کی مصطفیت کہاں تک ہے؟ اس کے اگلے جملہ میں موجود ہے کہ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس وقت تک موجود ہے جب تک کہ اللہ کی توحید موجود ہے تو رسول کی رسالت کے ساتھ موجود ہے۔ اس ماہ مقدس میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو فالو کیا جائے، آپ جیسی شکل بنائی جائے، کیونکہ محب جو ہوتا ہے محبوب کی ایک ایک ادا کے اوپر مر مٹتا ہے۔ اسے کہنا یہ نہ پڑے کہ میں رسول اللہ کا عاشق ہوں، اس کی شکل سے پتہ چلے کہ یہ رسول اللہ کا عاشق ہے، اس کے انداز و اطوار و اخلاق سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ رسول اللہ کا محب جا رہا ہے۔ ہمیں بتانا پڑتا ہے، وہ کیوں بتانا پڑتا ہے؟ کیونکہ ہماری کوئی چیز رسول اللہ کے ساتھ ملتی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہے زبانی، ہم نے رسول اللہ کی ذات سے پیار کیا ہے، آپ کی بات سے پیار نہیں کیا۔ ہم میں سے کون سا وہ بندہ ہے کہ شرک کے گڑھ میں جائے اور وہاں جا کے اللہ کے رسول کی توحید کی مثل جا کے توحید سنائے، جیسے اللہ کے رسول نے فاران کی چوٹی پہ مسئلہ توحید بیان کیا؟ ہم میں سے کس کی اتنی ہمت اور جرأت ہے؟ ہم کوئی آسان کام کریں گے جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار ہم نے اپنے بچوں کو یقین جانے، کون سا ایسا مسلمان ہے جس نے اپنے بچوں کو سیرت نبوی کی کوئی کتاب پڑھائی ہو؟ اور ہم اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو سیرت سے متعلق کوئی چیز دی نہیں ہے۔ کون سا وہ بچہ جو کھڑا ہو کے رسول اللہ کا تھوڑا سا بھی نسب نامہ بیان کر دے، حضرت کے والدین گرامی قدر کا نام بتا دے؟ نہیں بتا سکتے ہمارے بچے۔ آپ ان سے کرکٹرز کے نام پوچھئے، آپ ان سے ایکٹرز کے نام پوچھئے، سب فر و فر بتا دیں گے، لیکن نہیں بتائیں گے تو رسول اللہ کا نسب نامہ نہیں بتائیں گے۔ یہ بات آ گئی، اس میں اور بھی بات کر دیتا ہوں۔ مختلف کتب کے اندر رسول اللہ کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک جا ملتا ہے، یہ لکھا ہوا کتابوں کے اندر۔ یہ اس میں 3 اقوال ہے۔ حضرت سے لے کر جناب عدنان تک، یہ علمی نقطہ بیان کر رہا ہوں، پوائنٹ بیان کر رہا ہوں، وہ نہیں بیان کرتے لوگ صرف واہ واہ کے چکر میں پورا نسب نامہ بیان کر دیتے تاکہ وہ پتہ چلے کہ بہت بڑا عالم دین ہے۔ میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت کا سلسلہ نسب جناب عدنان تک متفقہ ہے۔ حضرت کا سلسلہ نسب جناب عدنان تک سب کے نزدیک متفق ہے، اور ان کے بعد عدنان کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام تک اس میں اختلاف ہے، آیا 30 پشتیں بنتی ہیں یا 40 بنتی ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک یہ پورا سلسلہ غیر محقق اور غیر ثابت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، عبداللہ ابن عباس کے حوالے کے ذمہ دار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کذب النسابون، نسب بیان کرنے والوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا۔ یہ عبداللہ ابن عباس کزن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ فرماتے کہ کذب النسابون، نسب بیان کرنے والوں نے بہت بڑے جھوٹ سے کام لیا، اللہ کے رسول کا آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب ثابت نہیں ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا تھا، بیچ میں بات آ گئی، ہمیں دنیا کے ایکٹرز، کرکٹرز، ان کے نام پوچھئے، سب بتا دیں گے ہمارے بچے۔ ہم نے اس طرف لگایا ہی نہیں۔ اب کوئی بندہ کھڑا ہو کہتے یار میں اب سیرت، چلو ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں سیرت نبویہ سے متعلق فلاں کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں، کوئی بتا دے۔ اور ہم سارے کلمہ پڑھتے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن سیرت نبویہ کا پتہ ہی نہیں۔ یہاں میں ایک اور بات بھی علمی پوائنٹ کی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تاریخ ہوتی ہے اور ایک سیرت ہوتی ہے۔ تاریخ ہر اچھے اور برے انسان کی لکھی جاتی ہے۔ ہٹلر آیا، اس کی تاریخ لکھی گئی، ہلاکو خان، چنگیز خان، سکندر اعظم، سب کی لکھی گئی، لیکن سیرت کسی اچھے انسان کی لکھی جاتی ہے جس میں عیب اور ریب کا شائبہ تک نہ، اس کی سیرت لکھی جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم ترین جو سیرت لکھی گئی وہ سچوں کے سچے سردار جناب محمد کی لکھی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تاریخ کے اندر جو چیزیں آ جائیں، ہر چیز قابل اتباع اور قابل تقلید نہیں ہوا کرتی، لیکن جو چیز سیرت میں آ جائے وہ ہر چیز قابل اتباع اور قابل تقلید ہوا کرتی ہے۔ تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں صرف علم کے لیے، جبکہ سیرت کو پڑھا جاتا ہے علم اور عمل دونوں کے لیے۔ اور ہم اپنے بچوں کو سیرت سے روشناس کروائیں، ورنہ اگلے آئندہ چند سالوں کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے اپنے بچے کو بھئی خاتم النبیین کا اس میں گرامی تو بتائیے، یقین جانے نہیں بتا سکے گا۔ اب بھی ہمارے بچوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارے آخری نبی کون سے، اور ہم کہتے ہیں ہم تو بھائی بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں، ان خیال از تو بہار رسول اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور لحظہ، آپ کی تجارت، آپ کی معیشت، آپ کی سیاست، آپ کی امامت، آپ کی عمامت، نظامت، کسامت، کرامت، ولایت، ایک ایک جزو
اور ایک ایک لمحہ اللہ کے رسول کا قابل تقلید اور قابل نمونہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قرآن مقدس میں آیا ہے سورۃ الاحزاب کے اندر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایک چھوٹی چیز جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں، چھوٹی چیز جس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، جس کو معمولی سمجھتے ہیں. ہم اور لوگوں کی تقلید میں کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، اور ہم کلمہ یہ پڑھتے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے محمد کریم آپ کی چاہت کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں. ایک بندے کو اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیے، یہ شرف کی علامت ہے. تو کہنے لگا میرا دائیں ہاتھ ٹھیک نہیں ہے، ازراہ تکبر اس نے کہا. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، تیرا ہاتھ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا دائیں ہاتھ. وہ اسی وقت کے بعد اس نے دائیں ہاتھ سے کبھی حرکت نہیں کی تھی. یہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے. یہ حالت ہے. اور ہم نے اپنے بچوں کو یقین جانے کسی قسم کی کوئی سیرت نبویہ کی نہ کتاب پڑھی ہے، نہ کوئی لیکچر دیا، اور نہ ہی ہمیں کوئی دین کی اس طرح کی کوئی تعلیم ترویج کی ہے اس طرح کی کہ جیسے معلوم ہو سکے یہ بھی مسلمانوں کے بچے. یہ مجھے آج بہت زیادہ شرم آ رہی. میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں، یہ سارے ہمارے بچے، یہ ہمارا مستقبل ہے. ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ یہ ہم نے ہی سوچنا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس طرح پیار کرتے ہیں، اسی طرح آپ کی بات سے بھی پیار کیا جائے. آپ کے مشن کی ترویج اور اشاعت کی جائے. آپ کا مشن بیان کرنا صرف، اس سے میں مزید پڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، صرف پانی پینے کی سنتیں نہیں ہیں، صرف کھانے کی سنتیں نہیں ہیں. شرک کے بازار میں کھڑے ہو کے نغمہ توحید کا بلند کرنا، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. ہم میں سے کس نے کہ ہم کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، کوئی اگلا بندہ جتنا بھی کھڑا ہے یقین جانے کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا اس توحید سے متعلق جو قرآن توحید بیان کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو توحید کا سبق یاد ہے؟ اب کسی نے پوچھ لیں کوئی آیت بیان کر لے توحید سے متعلق کسی کی دلیل یاد ہے؟ کوئی دلیل بھی نہیں دے سکے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سلسلہ شروع کیا، انشاءاللہ 3 سے 4 مہینے میں سلسلہ سیرت نبویہ کا بیان کروں گا. آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ بھی تشریف لائیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لایا کریں اور اپنے بچوں کو پہلی صف میں لے کے آیا کریں. کوئی ممانعت نہیں شریعت کے اندر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت پر